فرقہ واریت کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے یا بندے کو کس بات کو سمجھ لینا چاہیے؟ دیکھیں جی، اس حوالے سے آج کل لوگوں کو جو بات سمجھ آتی ہے میں اس پیرائے میں بات کروں گا کہ ایک تو ہے جو ہم اپنے انداز سے بات کرتے ہیں، ایک ہے کہ لوگ جو جس طرح سوچ رہے ہیں کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کی جائے۔ قرآن کریم پڑھیں تو قرآن کریم میں انعام یافتہ ہستیوں کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی مخالفت کا مطلب یہ فرمایا گیا کہ ایمان والوں کے رستے سے ہٹ کے چلنا۔ اسی طرح احادیث طیبہ میں جب بھی دیکھیں تو حضور نے مسلمانوں کی جماعت سے جڑنے کا حکم دیا۔ اب دیکھیں نا، جو آیت جو پڑھی جاتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس سے پہلے کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ مسلمان نہیں ہے، جس نے مسلمانوں جیسے نظریات نہیں رکھے، اس کو تو خطاب ہی نہیں، صحیح، خطاب مسلمانوں کو ہو رہا ہے بالکل، کہ آپ نے کیا کرنا ہے، متحد رہنا ہے، متفرق نہیں ہونا، فرقہ نہیں ہونا، بلکہ کیا کرنا ہے، جڑ کے رہنا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں سمجھ یہ آتی ہے کہ مسلمانوں کی جماعت کو فالو کرتے رہنا، صحیح، مسلمانوں کے کثیر نظریات جو ہیں، کثیر مسلمانوں کے پرانے اور قدیم اور کثیر مسلمانوں کے نظریات کو فالو کرتے رہنے کا حکم ہے۔ تو فرقہ وریت کا مطلب یہ ہے کہ جو سب مان رہے ہیں، جو شروع سے چلا آ رہا ہے نظریہ، اس کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس کے پیچھے چلا جائے، نہ کہ مسلمانوں کی اجماعی جو آراء ہیں، جو متفقہ چیزیں، ان کو چھوڑ کر، یعنی ایک طرف کروڑوں مسلمان ہیں وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو حیات عطا فرمائی، زندگی عطا فرمائی، اور جو قبور والے ہیں، قبروں والے ہیں، وہ سنتے ہیں جی، اور اس کے مقابل میں ایک بندہ یہ کہے کہ جی آپ کو نبی زندہ ہیں یا قبر والے زندہ ہیں، یہ سمجھنے کے لیے ضرورت نہیں ہے لمبی چوڑی بحث کی، آپ قبر پہ جائیں، والد صاحب کی جا کے سلام کریں، اگر سلام کا جواب آئے جی، تو سمجھے کہ قبر والے کیا کرتے ہیں، بتائیں، زندہ ہیں اور سنتے ہیں، اگر آواز نہ آئے۔ اب یہ طریقہ جو اختیار کیا جا رہا ہے کہ بھائی مسلمانوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس وقت تو پھر بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑیں گی، ہاں یہ ہوا ہے، نظر آئے تو مانیں گے، ہاں جی، نہیں، فرشتے لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں، اللہ تو اکبر، کیمرہ لا کے دکھائے بھی نظر آئے تو مان لیں گے، ورنہ قرآن کا انکار ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کیا کیا دیکھیں گے، کس چیز کو دیکھیں گے کہ قرآن شہید کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ اسے زندہ مردہ کہنا بھی نہیں ہے اور مردہ سوچنا بھی نہیں ہے، نہ مردہ کہنا ہے نہ مردہ سوچنا ہے، قرآن کا یہ واضح فرمان ہے، اور رزق بھی دیے جاتے ہیں۔ واہ، تو اب کوئی بندہ دکھائے کہ کوئی کل کہے کہ شہید سے بات کر لو، شہید کو بندہ ہو تو شہید سے گفتگو کر لو، یا کسی شہید کی قبر پہ چلے جاؤ، اگر شہید نے باتیں کی آپ سے تو زندہ ہے، ورنہ ہے۔ اللہ، تو یہ ملحدانہ سوچ پروموٹ کی جا رہی ہے، کس کے نام پر کہ بھئی ہم جو ہیں وہ ریسرچ کرتے ہیں جی، تو ہمیں تو جناب تو فرقہ وریت کا خاتمہ اس طرح نہیں ہوگا کہ آپ مسلمان صدیوں سے ایک بات مانتے آئے ہیں، 1400 سال بعد آپ آ کے اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ ثابت ہی کو نہیں ہے جی۔ ایک بندے نے مجھ سے کہا 6 کلمے آپ پڑھتے ہیں، اس کا ثبوت کہاں پہ ہے جی؟ میں نے اسے کہا جہاں سے قرآن پاک کا ثبوت ہے، واہ، وہیں سے 6 کلموں کا ثبوت ہے۔ سبحان اللہ، کمال کر دیا آپ نے، واہ۔ قرآن کو جیسے ثابت کرو گے، کیسے ثابت کرو گے جی؟ کہ امام بخاری نے بتایا یا امام مسلم نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ ہمیں تو ہمارے والد صاحب نے بتایا، واہ واہ واہ، ان کو ان کے والد صاحب نے بتایا، اور یہ تواتر کا سلسلہ حضور تک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو لہٰذا فرقہ وریت کا خاتمہ یہ نہیں کہ آپ مسلمانوں کی جماعت کو چھوڑ کر اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا لیں اور وہاں آپ مسلمانوں کے خلاف برسر پیکار ہو جائیں، آپ کو پوری دنیا میں حقیقی مشرک نظر نہ آئے، مسلمانوں میں آپ کو شرک نظر آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور یہ کہنا کہ بھئی اب جس طرح یہ سمجھایا جا رہا، میں آپ کو یقین، کل میں نے کمنٹ پڑھا فیس بک پر اپنے کسی ویڈیو کے نیچے، حیات انبیاء پر ہم نے لگایا تھا، تو اس پر تھا کہ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انبیاء زندہ ہیں تو قبروں کے اندر رزق بھی دیا جاتا ہے، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تو پھر وہاں پہ واش روم بھی ہونا چاہیے قبر کے اندر، وہاں پہ یہ ہونا چاہیے، وہاں پہ ضروریات زندگی کی ساری چیزیں موجود ہونی چاہیے جی۔ یہ تو توہین، یعنی اس طرح توہین آمیز باتیں شروع ہو گئی ہیں، کس کے نام پر کہ جی فرقہ وریت نہیں کرنی، تو یا تحقیق اور ریسرچ کے نام پر۔ میں کہتا ہوں ہم آپ کو بتاتے ہیں جو حضور علیہ السلام نے خطاب کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر والے، جیسے جامع ترمذی میں حضور نے سلام کیا، السلام علیکم یا القبور، قبر والوں کو دیکھ کر ان کی طرف رخ کر کے جی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی دکھائیں جی، بھی کہیں سے یہ بھی ثابت ہو کہ قبر والے نے کوئی بات کی ہو، تو وہ بھی جامع ترمذی میں دکھاتے ہیں کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پر صحابہ کرام کو خیمے لگانے کا حکم دیا،
تو صحابی نے قبر پر خیمہ لگایا جی اور وہ کہتے ہیں کہ رات کو کیا ہوا، میں نے سنا ہوئی قبر سے سورہ ملک کی آواز آئی، اللہ، حتیٰ کہ قبر والے نے پوری سورہ ملک کی تلاوت کر دی. لیجئے سن لیجئے ہائے ہائے ہائے، کہ اگر اللہ تعالیٰ سنانا بھی چاہے آپ کو، سنانا بھی ویسے چاہے تو لا تشعرون ہے نا، آپ نہیں شعور رکھ سکتے، لیکن اگر سنانا چاہے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ اس نے سنایا. سبحان اللہ. اور حضور علیہ السلام نے صبح انکار بھی نہیں فرمایا. اللہ اکبر. تو اس ہر مسئلے پر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان پر وہ کوئی تحقیق اور ریسرچ پیش کرنا چاہتے ہیں تو اس کو کسی انداز سے پیش کریں. یہ ملحدانہ باتیں تو نا لوگوں کو درمیان لے آئیں. لہذا فرقہ واریت کا خاتمہ نبی پاک کے فرمان کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں مسلمانوں کی بڑی جماعت کے ساتھ رہنا ہے. سبحان مسلمانوں کے نظریات کو اپنانا، ان کے ساتھ چلتے رہنا، ان سے جدا نہ ہونا، یہ اصل حل ہے. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا